بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مسٹری ود اسٹوری۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک سے ضرور کر دیں اور میرے چینل مسٹری ود اسٹوری کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل جائے۔ چلتے ہیں اپنی آج کی اسٹوری کی طرف۔ آج کی اسٹوری کا نام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ ان کے دور خلافت اسلامی فتوحات کا سنہری دور تھا۔ ان کے دور میں شام، مصر، عراق اور ایران کے کئی علاقے فتح ہوئے۔ انہوں نے اپنے عہد خلافت میں اسلامی حکومت کی حدودیں کو وسیع کر دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نظام ترتیب دیا جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہے۔ انہوں نے سن ہجری کا آغاز کیا، جیل کا تصور دیا، مؤذنوں کی تنخواہ مقرر کی، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کیا، پولیس کا محکمہ بنایا، دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظائف مقرر کیے، فوجی چھاؤنیاں بنوائیں اور فوجی کا باقاعدہ محکمہ قائم کروایا، اور بے انصاف کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا، اور دنیا میں پہلی بار با اختیار لوگوں کا احتساب بھی شروع کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ ان کا فرمان تھا، قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ ان کے دسترخوان پر کبھی دو سالن نہیں رکھے گئے۔ وہ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جایا کرتے تھے۔ ان کے کرتے پر 14 پیوند تھے اور ان پیوندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا۔ وہ موٹا اور کھدر کا کپڑا پہنتے تھے۔ انہوں نے نرم اور باریک لباس پہننا کبھی پسند نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کسی کو گورنر بناتے تھے تو اسے سب سے پہلے نصیحت فرماتے، کبھی ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہونا، باریک لباس نہ پہننا، چھانا ہوا آٹا نہ کھانا، در بند نہ رکھنا، اگر کسی فریادی کے آنے پر دروازہ بند نہ کرنا اور کسی فریادی کے آنے پر دروازہ بھی بند نہ کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فکر آج بھی انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ مائیں بچوں کا ذات پیدا کرتے ہیں، تم نے کب انہیں غلام بنا لیا؟ وہ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں ام المؤمنین کا خطاب دیا گیا، اور دنیا کے وہ واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے، میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا مجھے بھگتنا ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھنڈا لہرایا، وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں۔ وہاں آج بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ ان کا بنایا ہوا نظام دنیا کے 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ آج بھی جب کسی ڈاکخانے سے کوئی خط نکالتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 4 ماہ بعد چھٹی پر گھر آ جاتا ہے، یا پھر حکومت کسی بچے، معذور یا بیوہ یا بے آسرا شخص کو وظائف دیتی ہے تو وہ غیر ارادی طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیم ترین حکمران تسلیم کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشرکین آج بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام میں اگر ایک اور عمر ہوتا تو دنیا بھر میں صرف دین اسلام ہی نافذ ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ ان کے دور میں اسلامی ممالک 28 لاکھ مربع کے رقبے پر پھیل گئی۔ خلیفہ راشد کی دوسری بڑی شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت ہی متمدن اور مقرب صحابہ اور رفیق تھے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مناسب خلافت پر متمکن ہوئے۔ ان کے عدل و انصاف اور نظم و ضبط کا لوہا آج بھی دنیا مانتی ہے۔ آپ راتوں کو جاگ کر گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کی تکلیف کا سراغ لگایا جائے اور انہیں دور کیا جائے۔ خلافت کے 11ویں سال ایک پارسی غلام نے آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز مروان بن حکم کنیت ابو حفص خلافت بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے اور سلمان بن عبد الملک کے بعد منصب خلافت پر بیٹھے۔ انہیں ان کی نیک سیرتی کے باعث 5واں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، جبکہ آپ خلیفہ
سہیلہ کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مشہور اموات خلیفہ اول ولی عبد الملک کے بھتیجے اور داماد تھے۔ 99 عیسوی میں خلیفہ ہوئے۔ نیک پارسائی اور خدا ترسی کی وجہ سے آپ کو خلافت راشد کا 5واں ستون کہا جاتا ہے، اور یہ وہی عمر بن عبدالعزیز تھے جنہوں نے خلیفہ بنتے ہی اپنی اور اپنے سارے خاندان والوں کی جاگیریں ختم کر دیں، یہاں تک کہ اپنا گھر کا قیمتی سامان اور بیوی کا زیور تک بیت المال میں جمع کروا دیا۔ صرف 39 برس کی عمر میں 2 برس 2 مہینے خلافت کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلافاصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد 11 ہجری میں مسلمانوں نے سیدنا فاروق عظیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر خلافت کی بیعت کی تھی۔ انہوں نے خلافت کے 12 کو قبول کر کے تاریخ اسلام میں سنہری دور کا اضافہ کیا۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریباً 33 برس کی عمر میں حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ قبول اسلام سے پہلے وہ عرب میں علم اسباب کے عالم و عرب ادیب کے ماہر شاعر و سخن میں یکتا تصور کیے جاتے تھے۔ سفارات میں یتولی رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے عرب میں سفیر اور عرب حکمران کے مشیر کی حیثیت سے مشہور تھے۔ جب آپ مسلمان ہونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جگہوں سے چند قدم آگے چل کر معانقت کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر 3 مرتبہ ہاتھ پھیر کر دعا دی کہ اے اللہ ان کے سینے سے کنیت اور عدیت نکال دے اور ان کے سینے کو ایمان سے بھر دے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر جبرائیل امین مبارکباد دینے کے لیے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت آسمان والے ایک دوسرے کو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ قبول اسلام کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انظر صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاروق لقب پایا۔ آپ رضی اللہ کی زندگی تاریخ میں پوری توانائی سے جگمگا رہی ہے۔ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام مرین نبوت تھے، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرود نبوت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم نے انہیں عزت و عظمت کی اس مقام پر پہنچایا کہ تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم البحث طویل قامت اور مضبوط جسم کے مالک تھے۔ کشتی پہلوانی، تیر اندازی، شیر سواری اور سپہ کاری میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ فنون حرب میں مہارت انتہائی ذہین اور اعلیٰ پیمانے کے مربع تھے، اور قریش کے ان سرفہرست تر افراد میں سے جو زمانہ جاہلیت میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار تابعین وحی میں ہوتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشرفت با اسلام ہونے سے اسلام اور مسلمانوں کی حیثیت مضبوط ہو گئی۔ انہوں نے مشرکین مکہ سے کہا اگر مسلمانوں کو مسجد حرم میں نماز پڑھنے سے روکا گیا تو روکنے والوں کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے و بدوے کی وجہ سے کسی کو روکنے کی ضرورت نہ ہو سکی۔ غزوہ بدر میں اپنے ماموں عاصم بن ہاشم کو اپنی تلوار سے قتل کرنے میں پس و پش نہ کی، اور یہ وہ تجویز پیش کی کہ ہر مسلمان خود اپنی تلوار سے اپنے قریبی مشرک رشتہ دار کو قتل کر کے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تجویز کی تائید وحی الہی میں بھی کی گئی ہے۔ غزوہ احد میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجاعت و جانمردی کے جوہر دکھائے۔ اموار ریاست میں بھی اکثر اوقات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور
عمل فرمایا کرتے تھے، مشوروں پر عمل فرمایا کرتے تھے۔ غزوہ خیبر میں جو زمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اللہ کے راہ میں وقف کر دی، اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا وقفہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے انتہائی درجے کی محبت و عقیدت رکھتے تھے کہ عقیدے کا یہ عالم تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اس خبر پر یقین کرنے کو تیار نہ تھے۔ مسجد نبوی میں تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی۔ دور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مجلس شورا کے اہم ترین ممبر کا اعزاز بھی حاصل رہا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد تمام طرفہ خاندانی اور غرور و نخوت جاتی رہی۔ طبیعت میں انکساری، اسلام سے محبت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور اسلام کی اشاعت کی جدوجہد اور کفر و شرک کے خاتمے کے لیے ہر وقت مصروف رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاہد، عادل، فقیہ، سیاست دانوں اور متبدر ہونے کے ساتھ ساتھ گوہ نگاؤں اور اوصاف حمید کا حسن بھی و جمیل امتیاز میں تھے۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے، اور اگر پسند آئے تو پلیز لائک شیئر ضرور کر دیں، اور میرے چینل مستر امید اسٹوری کو سبسکرائب کر دیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے بھی اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔